نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا۔ پارہ نمبر 30 سورہ نبا، رکوع 1 آیت نمبر 6 تا 9۔ مذکورہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کاملہ، حکمت بالغہ، صنعت، حرفت کے چند مناظر کا ذکر فرمایا، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ کے قدرت کاملہ سے کوئی بعید نہیں کہ وہ سارے عالم کو ایک مرتبہ فنا کر کے دوبارہ پھر ویسی ہی پیدا کر دے۔ جو لوگ بعد الموت کو مستبعد، ناممکن اور محال سمجھتے ہیں، اللہ کے قدرت طاقت کا انکار کرتے ہیں، تو قدرت الہی کی انکار کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش بچھونا نہیں بنایا؟ اور ایسا فرش بنایا ہے کہ نہ لوہے کی طرح سخت ہے، نہ پانی کی طرح نرم ہے۔ عالم انسانیت اس پر دڑا دڑ تعمیرات بھی کرتے ہیں، سڑکیں بنا رہی ہے، راستے بنا رہی ہے، باغات، زراعت لگائی جا رہی ہے، کوئی دقت نہیں ہے، نہ تعمیرات میں، نہ زراعت میں، نہ ترقی میں۔ اور پھر فرمایا والجبال اوتادا، کیا پہاڑوں کو زمین کی میخ ہے، کیل، پشتوں میں تو میخ کہتے ہیں، اردو میں بھی شاید کہ میخ کہتے ہیں، میخیں نہیں بنائی ہے، یعنی مثل میخوں کے نہیں بنایا ہے۔ جیسا کہ کسی چیز پر کیل لگانے سے وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے اور وہ اپنے جگہ سے ہلتے نہیں، اسی طرح پہاڑوں کو زمین پر مضبوطی، استحکام کے لیے میخیں لگائی ہے تاکہ زمین کا استحکام اور مضبوطی برقرار رہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے انسانوں کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، سب حیوانات کو بنایا ہے، ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، انسانوں میں ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، توالد تناسل کا ذریعہ ہے، جس میں عالم انسانیت کی بقا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، صبات سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے قطع کرنا، مونڈنا۔ نیند کو اللہ نے ایک ایسی چیز بنایا ہے کہ نیند انسان کے تمام ہموم، غموم، سوچ، فکر، خیالات سب کچھ قطع کرتے ہیں۔ دل کو سکون ملتی ہے، دماغ کو سکون ملتی ہے، اور دنیا کی کوئی نعمت اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے کوئی راحت اس کے بدل نہیں ہو سکتی اس نیند کی۔ لہذا اہل علم سبات کا ترجمہ راحت سے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نیند ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کی ساری راحتوں کا دار و مدار وہ اسی پر ہے، نیند پر ہے، اور اس نعمت کو اللہ تعالی نے پورے عالم کے لیے، پوری مخلوق کے لیے ایسا عام کر دیا ہے، پھر خصوصاً انسانوں میں امیر ہے، غریب ہے،
عالم ہے، جاہل ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، سرمایہ ہے، جاگیردار ہے، سب کو یہ نعمت بیک وقت اور یکساں جو ہے وہ فراہم کیا ہے اللہ تعالی نے۔ اگر دنیا کی حالات کا گہرائی سے بنظر غائب تجربہ کیا جائے، دیکھا جائے، تو غریب محنت کش کو بھی یہ نعمت حاصل ہے، مالدار کو بھی، دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کو، سب کو۔ جو مالدار لوگ ہیں نا، ان کو یہ کم نصیب ہوتی ہے۔ مالداروں کو ہر قسم کی سہولیات میسر ہوتی ہے، تکیہ نرم ہے، فوم ہے، اے سی ہے، بنگلہ ہے، سردیوں میں سردی سے بچاؤ کے لیے مختلف ہیٹر ہے۔ مگر بنیادی بات یہ ہے کہ نیند آرام دہ صوف ہو، بستر ہو، سہولیات کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ کتنے غریبوں کو ہم نے دیکھا ہے جو فٹ پاتھ پر سوئے رہتے ہیں، بغیر بستر کے، بغیر تکیہ کے فرش پر سو جاتے ہیں۔ وہ مدرسے کے طالب علم جب تکتے ہیں سبق پڑھتے پڑھتے، خاص کر شعبہ حفظ کی بھی کتابوں کی، یقین کیجئے زبردست نیند آ جاتی ہے۔ بیٹے بیٹے بھی نیند کرتے ہیں، اور بغیر تکیہ کے، بغیر صوفے کے، بغیر بسترے کے ایسی ہی زمین پر لیٹ جاتے ہیں۔ زبردست نیند ہوتی ہے، پیارا نیند ہوتی ہے۔ بعض مالدار لوگ تو ایسے ہیں کہ تمام تر وسائل کے باوجود خواب آور دوائی کھاتے ہیں، نشے کی دوائی کھاتے ہیں، بعض اوقات تو 2 3 4 قسم کی دوائیاں کھاتے ہیں تاکہ سکون سے، راحت سے نیند کر سکے۔ تو نیند اللہ کی نعمت۔ اور اگر مزید غور کیا جائے، فکر کیا جائے، تو نیند جیسے نعمت کو اللہ تعالی نے اتنا عام کر دیا ہے کہ سارے مخلوقات حتیٰ کہ جانور بھی نیند کرتے ہیں، اور یہ نعمت بلا محنت ہے، بلا مشقت ہے، اللہ نے سب کو عطا فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کاملہ سے اس نعمت کو جبرن بنایا ہے۔ بعض دفعہ ایک بندہ رات کو مطالعہ کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے رات کو، مگر رات بھر جاگنا ہو مشکل ہوتا ہے، جبرن اس پر نیند مسلط کر کے سلا دیا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ وعلیٰ کل حال نیند سے دن بھر کی تھکاوٹ جو ہے ختم ہو جاتی ہے، دل دماغ فریش ہو جاتا ہے، اعصاب اور اعضاء کو جو ہے وہ محنت کے لیے، مشقت کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنی گفتگو پہ سلیقے طریقے سے بھی کرتا ہے، اعصاب اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے نہیں بنایا ہے زمین کو ایک فرش، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخیں، کیل، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے جوڑے جوڑے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا ہے تمہاری نیند کو آرام۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین،
اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔